اور دیکھا بھی جاتا ہے اور جو ہے ڈائگنوسس بھی کیا جاتا ہے. اچھا، ابھی جب ڈائگنوسس کی بات آ رہی ہے تو سب سے پہلے کیونکہ ہمارے مریض عام طور پہ کینسر کی بات لے لیں یا کسی بھی اور چیز کو لے لیں تو وہ ایسی سٹیج پہ آتے ہیں جب وہ ڈیزیز ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی بہت زیادہ چیزیں آفر کرنے کو نہیں ہوتی، سرجری کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بریسٹ کینسر ہے اس کی ابتدائی جو سب سے پہلی علامات ہے جہاں کہ ہم مرض کو پکڑ سکتے ہیں اور مورٹیلٹی کم کر سکتے ہیں، وہ کیا علامات ہیں؟ جی، سب سے امپورٹنٹ علامت یہ ہے کہ خاتون کو خود اپنے چھاتی کے اندر گلٹی محسوس ہوگی. اگر بریسٹ کے اندر گلٹی ہے تو اوپر سکن کے اوپر ڈمپلنگ بولتے ہیں، تھوڑی سی ایک کہہ لیں کہ ایک گڑھا سا محسوس ہوگا، اور اسی کے ساتھ جوں وہ کینسر جو ہے گرو کرتا ہے وہ کھچ جاتی ہے سکن، تو آپ کے جیسے اورنج کے مالٹے کے چھلکے جیسی سکن جو ہے اس طرح کی ان ایوننس آ جاتی ہے. زیادہ بڑھے گا تو نپل کے اوپر جو ہے السریشن آ جاتی ہے، بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. اور اس سے زیادہ جب بڑھ جائیں تو اگر بغل کے اندر گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں جو کہ غدود یعنی کہ لمف نوڈ کی جو ہے انوالومنٹ کی وجہ سے بغل میں محسوس ہوتی ہیں. بریسٹ کینسر کے اندر یہ چیزیں کامن ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ وہ پھیل چکا ہے، دماغ کو چلا گیا ہے تو سر درد یا الٹیوں کی علامت ہے. اگر ہڈیوں میں چلا گیا ہے تو ہڈیوں کے اندر درد بہت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جگر میں چلا جائے تو وزن کا کم ہونا، پیٹ میں درد ہونا، یہ ہے. لیکن جو سب سے کامن ہے اگین وہ یہی ہے کہ چھاتی کے اندر گلٹی محسوس کرنا، اور وہ گلٹی فکسڈ ہے، سخت ہے اور پھر بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. اچھا، یہ گلٹی کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو گلٹی کی شکایت ہوتی ہے اور کینسر کا نام ایسا ہے کہ اس کو سننا بھی کوئی نہیں چاہتا، اور اگر سن لے تو وہ یقین نہیں آتا کہ شاید وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلٹی کوئی بھی اگر خاتون کو محسوس ہوتی ہے تو کیا ہر صورت وہ کینسر ہوگی یا زیادہ تر گلٹیاں جو ہیں وہ کینسر نہیں ہوتی؟ آپ نے اچھی بات کی ہے، زیادہ تر گلٹیاں جو ہیں وہ کینسر نہیں ہوتی. ینگ ایج کے اندر خواتین کے اندر ایک فائبروسسٹک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں کہ نارمل بریسٹ کے اندر جب بچی جو ہے وہ ایک جوانی کی عمر میں آتی ہے جہاں پہ بریسٹ کے اندر چینجز ہوتے ہیں گلینڈ کے اندر تاکہ وہ آنے والے وقت میں بچے کو دودھ دے سکیں، پلا سکیں. وہ کچھ چینجز ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑا سا پانی اکٹھا ہوتا ہے، سسٹ سی بن جاتی ہے. وہ جو ہے وہ ایک نارمل فینومینا ہے، اور اس کے اندر جو گلٹی ہے وہ خواتین کی مینسٹرل سائیکل کے اندر بھی چینج ہوتی ہیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی پین بھی ہے اور وہ موو بھی کرتی ہے. اس لیے یہ سارے فیچرز جو ہیں یہ اس طرف جاتے ہیں کہ یہ پریشان ہونے والی گلٹی نہیں ہے یا یہ کینسر والی گلٹی نہیں ہے، یہ ایک نارمل فائبروسسٹک چینج ہے. لیکن دوسری طرف اگر ایک عورت جو ہے 50 سال یا 40 سال کے قریب ہے عمر میں اور اس کو ایک گلٹی نہیں محسوس ہوتی ہے بھی ہے، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ جلد کے ساتھ ایسوسیٹڈ چینجز بھی ہیں، ڈمپلنگ ہے، السریشن ہے، وہ گلٹی ایسی ہے کہ اس عورت کو فوراً اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے ہے. تو یہ تھوڑی سی نا کوالٹی آئی تھنک کہ وہ بھی مریض کو یا کسی بھی خاتون کو کسی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس ضرور کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور بھی ڈیزیز کے بارے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں جس کو فائبرو ایڈینوماز کہتے ہیں جو موو کرنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اور وہ گلٹیاں بھی اسموتھ سی ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر لیتی ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ بھی نان کینسرس ہیں؟ بالکل، وہ نان کینسرس ہے، ان کو ہم بینائن گروتھس کہتے ہیں، بینائن ٹیومر ہے جو کہ ایک نارمل کنیکٹو ٹیشو کے اندر ہر گلینڈ کے اندر جو کنیکٹو ٹیشو کا کمپوننٹ ہے اس سے وہ بنتے ہیں، اور وہ موبائل ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ ہل بھی رہے ہوتے ہیں، درد بھی نہیں کرتے، اور ان کو آرام سے یا تو نکال بھی دیں یا اگر اندر بھی رہیں تو وہ تنگ نہیں کرتے. وہ بیسیکلی ان کے اندر جو ہے پھر بھی ڈاکٹر کو چیک کرانا، اگر ضروری سمجھے ڈاکٹر تو میموگرام کرانا اور الٹرا ساؤنڈ کرانا اور نیڈل بایوپسی کرانا. آئی تھنک وہ ڈاکٹر کے ساتھ پیشنٹ کو چیک کر کے اگر ڈاکٹر کو محسوس ہو کہ اس کے اندر 10% بھی چانس لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ملیگننسی کا کمپوننٹ ہے تو آئی تھنک بہتر ہے کہ وہ بایوپسی کرا کے ایک نیڈل بایوپسی کرا کے 100% ایک قسم کا کنفرم ڈائگنوسس کر یہ ہے کیا کہ یہ ہے. ناظرین، ڈاکٹر حسن پرویز کے ساتھ کینسر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپسی کے بعد ہم دوبارہ ڈاکٹر حسن پرویز صاحب سے گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ ہمارے ملک کے اندر ٹوبرکلوسس بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ خوف ان کے ذہن سے نکل جائے, کیونکہ گلٹی چیک اس لیے نہیں کراتے کینسر نہ نکل آئے. ہر ایک نے ان کے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ ہر گلٹی شاید کینسر ہے, وہ اپنے آپ کو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کو ایگزامن نہیں کروانے دیتے. تو ٹوبرکلوسس جو بریسٹ میں ہو جاتی ہے اس کا کتنا ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے؟ بالکل آپ نے اچھے ایک امپورٹنٹ پہلو کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ رورل ایریاز میں, گاؤں کے علاقوں میں ٹی بی ابھی بھی بہت کامن ہے اور اس کا علاج بھی اس طرح نہیں کرایا جاتا, سوشلی ٹیبو سمجھا جاتا ہے. وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ شروع لنگز میں ہی ہوئی ہو, لیکن چونکہ وہ اسپریڈ کرتی ہے تو غدودیں یا لمف نوڈ انوالو ہو جاتے ہیں, جو بغل کے جن کو ایگزلری لمف نوڈ بولتے ہیں, یا گردن کے سپرا کلیویکولر لمف نوڈ, سرویکل گردن کے لمف نوڈ غدود انوالو ہو جاتے ہیں. اسی طرح انٹرا میموری بھی لمف نوڈز ہوتے ہیں, وہ بھی بن جاتے ہیں. اور اس میں اصل میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ ایک مریض سے یہ دیکھا جائے کہ اس کی جسم کا کوئی اور حصہ بھی انوالوڈ ہے یا صرف بریسٹ. اگر چھاتی میں ہی صرف گلٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو محسوس ہو کہ وہ ربڑی فیل کرنے میں وہ گلٹی نا تھوڑی ربڑی سی ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو محسوس ہوتا ہے پریس کرنے پہ کبھی درد بھی اس سے ہوتی ہے. نمبر 2, مریض سے اگر ذرا ٹٹول کے پوچھیں, کھانسی ہے, وزن کم ہو رہا ہے, کبھی کھانسی کے اندر ریشے میں خون بھی آ جاتا ہے, یہ چیزیں ہیں, وزن بہت زیادہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کہیں ٹی بی نہ ہو. تو چیسٹ ایکس رے کرا لیں, ٹی بی ٹیسٹ ہے وہ کرا لیں, اور جب چھاتی کے اندر ٹی بی ڈائگنوز ہو گئی تو پھر بریسٹ کی گلٹی کو اس وقت فوراً بایوپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو لمف نوڈ یا غدود بغل میں مل جائے جس کی بایوپسی پہ ایک بولتے ہیں چیزی کیزیس نیکروسس, یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے جو مائکروسکوپ کے اندر جب ٹی بی ہو تو ایک خاص قسم کے سیلز نظر آتے ہیں, جائنٹ سیلز بنے ہوئے, ان کے ساتھ کچھ جو ہے ٹوٹا ٹوٹا سا مٹیریل ہوتا ہے. جب وہ نظر آ جائے تو پھر ٹی بی کا علاج کرانا چاہیے, اور اگر اس کے علاج کے بعد گلٹی ختم ہو جائے چھاتی کی, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ٹی بی سے ریلیٹڈ تھی, اس کو باری باری بایوپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو کینسر نہیں ہیں. بالکل. اچھا ایک چیز اور ہمارے یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم مشرقی روایات کے ساتھ ہم لوگ زندہ ہیں, اور اسلام کی بہت سارے ایسے کلچر نارم ہے کہ ہم خواتین اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی ہیں اور وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے کلچرل بیک گراؤنڈ میں کیسا مشکل ہوگا کہ خاتون خود سے آئے اور کہے کہ میرا بریسٹ ایگزامینیشن میں کروانا چاہتی ہوں؟ تو کیا الٹرنیٹو آپ کے پاس موجود ہیں کہ اگر خاتون خود سے ایگزامن کرنا چاہتی ہے, یا کوئی ٹیسٹ ایسے اویلیبل ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر اس کو اندازہ ہو جائے کہ وہ بریسٹ کینسر میں تو نہیں انوالو؟ بالکل, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ایک مریض کو ایک ڈاکٹر آرام سے سمجھا بھی سکتا ہے کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کیسے کیا جاتا ہے, اس بارے میں بروشر بھی مل جاتے ہیں. یعنی خود سے چھاتی کا معائنہ کیسے کیا جائے؟ اپنی چھاتی کو خود, جب وہ خاتون جو ہے روزانہ نہائیں تب وہ دبا کے دیکھ سکتے ہیں کوئی گلٹی تو نہیں ہے. اگر گلٹی ہے تو کیا وہ کوئی ورثم ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں. اور نمبر 2, خواتین کے اندر جیسے وہ اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں یا ریگولر جو فیملی فزیشین ہیں ان کے پاس جاتی ہیں, ان سے بھی ان کو ایک کہہ لیں ایک ریلیشن شپ بن جاتی ہے. ہمارے کلینک میں یہ ہے کہ چونکہ وہ مریض جو بایوپسی کرا چکا ہوتا ہے واقعی کافی انویسٹیگیشن کرا کے پہنچ جاتا ہے, اس کو پہلے ہی ایک پریپیئر کر دیا جاتا ہے ڈاکٹروں سے کہ بھئی یہ کینسر کے ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہی ہیں, تو وہ ایک فرق چیز ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جس فیملی فزیشین نے میرے پاس مریض کو بھیجا ہے, ریفر کیا ہے, میں ان کو کال کر کے ان کو بتاتا ضرور ہوں. وہ اس لیے تاکہ وہ اپنی کمیونٹی میں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کا اسکریننگ کی بات کر سکیں. اسی طرح ہمارے اپنے کلینک میں, اور یہ ویسے ہمارا ایک اصول بھی ہے ہمارے پروفیشن کا بھی, کہ اگر ہم میل ڈاکٹر ہیں اور فیمیل پیشنٹ ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ یا کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو کلینک میں ساتھ, یا پھر نرس کو ضرور رکھا جاتا ہے تاکہ معائنہ کرتے وقت خاتون پیشنٹ کو کمفرٹیبل فیلنگ ہو. اور اسی طرح زیادہ تر بریسٹ کلینکس کے اندر لیڈی ڈاکٹرز کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے انیشل اسکریننگ یا ایگزامینیشن کر کے ایک قسم کا پیشنٹ کے ساتھ ایک بلا جھجک ایک ان کا ایک رابطہ بن جاتا ہے تاکہ مریض آسانی سے ان سے بات کر سکے. وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وہ جیسے الٹرا ساؤنڈس ہیں یا میموگرافی ہے, کیا اس سے بھی ہمیں ہیلپ ملے گی چھوٹے چھوٹے لیجن پکڑنے میں؟ کیونکہ اگر تو لیجن بہت بڑا ہو جائے تو وہ تو سیلف ایگزامینیشن پہ یا ڈاکٹر پک کر لے گا, لیکن کیا الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام آپ کو بہت انیشل سٹیج پہ پک کرنے میں ہیلپ دے سکتا ہے؟
بالکل اصل میں بات یہ ہے کہ اسکریننگ کے لیے 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں سال میں ایک دفعہ میموگرام ضرور کروانا چاہیے. میموگرام ایک قسم کا چھاتی کا ایکس رے ہے جس سے کوئی ریڈیشن کا جو ہے خطرہ نہیں ہوتا. اس میں اگر کوئی گلٹی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے. جب پہلے میموگرام ہو جائے, نظر آ جائے کوئی چیز, پھر الٹرا ساؤنڈ کا رول آتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ سالڈ ہے یا اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے, رسولی تو نہیں ہے. اور اسی الٹرا ساؤنڈ مشین کی گائیڈنس کے اندر ہی سوئی ڈال کے بایوپسی بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک سٹیپ وائز پروسیس ہے. اس میں پہلے جو ہے وہ سیلف ایگزامینیشن ہے, ڈاکٹر سے ایگزام ہے, اس کے بعد میموگرام آتا ہے جو کہ اسکریننگ ٹول ہے, اور اس کے بعد اگلے سٹیج پہ الٹرا ساؤنڈ آتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میموگرام 100% ہر چیز کو پک کر لیتے. اگر ڈاکٹر کو ایسا محسوس ہو کہ نہیں کوئی گلٹی ہے جو کہ میموگرام میں نہیں نظر آ رہی اور چیک کرنے سے فیل ہو رہی ہے, تو پھر اس سے اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ بریسٹ ایم آر آئی ہے. بریسٹ ایم آر آئی جیسے کہ مقناطیسی شعاؤں سے کیا جاتا ہے, اس کے اندر بریسٹ کی بہت ہی ڈیٹیلڈ 3 ڈائمینشنل امیج جو ہے وہ بن جاتا ہے کمپیوٹر پہ, اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایسا چھاتی کے اندر کوئی ایسا حصہ تو نہیں جو ہاتھ سے دبانے میں تو محسوس نہ ہو رہا ہو یا میموگرام میں نہیں نظر آ رہا, لیکن ایم آر آئی پک کر لے گا اس کو. ٹھیک ہے. تو اس